ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، مئی کے 20 اور ذی القعدہ کے 11 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. آج صبح ایک المناک خبر موصول ہونے پر کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے 8ویں صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر اتوار کی شام 19 مئی کو ایک دلدوز حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اس سانحے میں صدر مملکت آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کر لیا. صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ تبریز شہر کے امام جمعہ اور ولی فقیہ کے نمائندے حجت الاسلام آل ہاشم، وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان، صوبہ مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، صدارتی محافظوں کے ٹیم کے سربراہ جنرل سید مہدی موسوی، حفاظتی ٹیم کے کئی دیگر ارکان اور ہیلی کاپٹر کے پائلٹس بھی شہید ہوئے. اس خبر پر کل شام سے ہی عالم اسلام کے ساتھ ساتھ کرگل کے لوگوں میں شدید تشویشی لہر دوڑ گئی. صبح ان کی شہادت کی خبر سامنے آتے ہی انتخابی ماحول یکسر ماتمی ماحول میں بدل گئے اور یہاں کے بیشتر اسلامی اداروں نے اس سلسلے میں تعزیتی پیغامات جاری کیے اور تعزیتی مجلس منعقد کی. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے اس سلسلے میں جامع مسجد کرگل میں ایک تعزیتی مجلس کا اہتمام کیا. ان کے دفتر سے فارسی اور انگریزی زبانوں میں مؤمنین کرگل کی طرف سے رہبر معظم اور ایران کے شہید پرور قوم کے ساتھ ساتھ متعلقہ کنبوں کے خدمت میں تعزیت و تہنیت پیش کی. ضلع کے دیگر ادارہ جات جنہوں نے اس سانحہ عظیم پر اپنے جذبات اور تعزیتی پیغامات جاری کیے، ان میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، انجمن صاحب الزمان، مرکز تبلیغات امام رضا اور انجمن انقلاب مہدی، مجلس علماء لہ لداخ کے نام قابل ذکر ہیں. لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے کے تحت لداخ پارلیمانی حلقے میں آج ووٹنگ عمل میں لائی جا رہی ہے. پولنگ مراکز پر رائے دہندگان صبح 7 بجے سے قطاروں میں دیکھنے کو ملا ہے. ہمارے بلیٹن کے ترتیب دینے تک یعنی شام کے 5 بجے تک ووٹنگ کی شرح فیصد جو سرکاری ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ اس طرح ہے. ضلع کرگل میں ووٹنگ کی شرح 71.45% رہا ہے، جبکہ لیہ ضلع میں ووٹنگ کی شرح 62.5% رہا ہے. یاد رہے کہ لداخ پارلیمانی حلقے میں کل رائے دہندگان کی تعداد 1,84,803 ہے، جن میں مردوں کی تعداد 92,683 اور خواتین کی تعداد 92,020 ہیں. اس طرح دونوں اضلاع کے رائے دہندگان کے اعداد و شمار کے مطابق لیہ میں کل 88,875 اور کرگل میں 95,928 ہیں. اس طرح لداخ پارلیمانی حلقے میں کل 577 پولنگ سٹیشن ہیں، جن میں 279 کرگل میں جبکہ 298 لیہ ضلع میں ہیں. اس دوران پورے یوٹی لداخ میں ماحول پرامن رہے اور کہیں سے بھی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں ہے. چیف الیکٹورل آفیسر لداخ یتیندر ایم مرالکر نے لیہ کے متعدد پولنگ سٹیشنوں کا دورہ کیا. اس دورے کے دوران موصوف نے ماڈل پولنگ سٹیشنز، خصوصی طور پر معذور افراد کے پولنگ سٹیشنز اور جدید پنک پولنگ سٹیشنوں کا معائنہ شامل ہے. دورے کے دوران سی ای او نے ان پولنگ سٹیشنوں پر سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا تاکہ ووٹنگ کے عمل کو ہموار اور مؤثر بنایا جا سکے. انہوں نے پولنگ عملے کے ساتھ بات چیت کی اور ان کی لگن اور عزم کی تعریف کی. انہوں نے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا. لداخ پولیس کی جانب سے جاری ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق آج 20 مئی کو سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی اور سڑک کی حالت سازگار رہنے کی صورت میں
21 مئی کو کرگل سے سری نگر تمام قسم کی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ زنسکار سڑک پر تمام قسم کی گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم 9.7 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت کم سے کم 6.2 ڈگری سینٹی گریڈ، دراس میں درجہ حرارت 3.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور زنسکار میں درجہ حرارت 5.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے ملکی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایرانی صدر کی المناک موت سے غمزدہ اور متاثر ہیں۔ ہندوستان اس دکھ کی گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ لوک سبھا انتخابات کی جاری مہم کے دوران کل ہفتے کے روز دلی میں ایک طرف وزیر اعظم نریندر مودی نے تو دوسری طرف کانگریس رہنما راہل گاندھی اور انڈیا اتحاد کے لیڈروں نے جلسے عام میں تقریریں کی۔ سنیچر کی شام مشرقی دلی کے علاقے بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتخابی ریلی میں مسٹر مودی نے کہا کہ یہ انتخاب دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بنانے کے بارے میں ہے۔ یہ ملک کی معیشت کو ان طاقتوں سے بچانے کا انتخاب ہے جو اپنی اقتصادی پالیسیوں سے ہندوستان کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے اپوزیشن کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی نے 4 نسلوں سے دلی پر حکومت کی، لیکن آج اس کے پاس دلی کے 4 سیٹوں پر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایرانی صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، نمائندے ولی فقیہ آیت اللہ آل ہاشم اور صوبہ آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے 8ویں صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر اتوار کی شام 19 مئی کو قیس قلاسی ڈیم کا افتتاح کر کے تبریز شہر کی جانب لوٹتے وقت حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس سانحے میں صدر مملکت آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کر لیا۔ مقامی ذرائع نے صدر مملکت اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ تبریز شہر کے امام جمعہ اور ولی فقیہ کے نمائندے حجت الاسلام آل ہاشم، وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان، صوبہ مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، صدارتی محافظوں کے ٹیم کے سربراہ جنرل سید مہدی موسوی، حفاظتی ٹیم کے کئی دیگر ارکان اور ہیلی کاپٹر کے پائلٹس بھی شہید ہوئے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے ایک پیغام میں ایران کے صدر حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم رئیسی اور ان کے ہمراہ وفد کی شہادت پر تعزیت پیش کی ہے۔ اس موقع پر آپ نے 5 دن عام سوگ کا اعلان کیا اور ایران کے عزیز عوام کو تسلیت پیش کی۔ ملک کی آئین کے آرٹیکل 131 کے تحت محمد مخبر صاحب کو مجریہ کے عہدے پر فائز کیا گیا اور ان کو ذمہ داری سونپی ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے سربراہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 50 دن کے اندر نئے صدر کے انتخاب کا راستہ ہموار کریں۔ رہبر معظم نے آخر میں آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی صاحب کی والدہ ماجدہ اور محترمہ زوجہ اور دیگر پسماندگان کو اور اسی طرح جناب آل ہاشم کے والد ماجدہ کو دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ان کے ہمراہ وفد کی شہادت کے بعد شام کی حکومت نے 3 روزہ عوامی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح پاکستانی حکام نے بھی 1 روزہ عوامی سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایرانی عوام اور حکومت کو صدر سید ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ان کے ہمراہ وفد کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر تعزیت پیش کی اور ان کے لیے رحمت و مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔
اسی طرح بیلاروس کے وزارت خارجہ نے آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی شہادت پر ایرانی عوام کو تعزیت پیش کی اور اعلان کیا کہ یہ نہ صرف ایرانی عوام کے لیے ناقابل ازالہ نقصان ہے بلکہ بیلاروس بھی اس سانحے میں اپنا ایک حقیقی دوست کو کھو بیٹھا ہے۔ اسی طرح کا تعزیتی پیغام مالدیپ اور آرمینیا نے بھی دی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔